सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजा रहा था। उसी तरह रियासत में किसान जब शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो वजीर आला किरण कुमार रेड्डी आराम कर रहे हैं। करीमनगर में अपनी पदयात्रा के दौरान अवाम से खिताब करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि अगर कपास के किसानों के मसाइल की यकसुई एक हफ्ते के अंदर नहीं की गई तो वो जुमनी कुंटे में महाधरना देंगे। मसला तेलंगाना पर टीआरएस के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केसीआर सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए तेलंगाना मसले का इस्तेसाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम तेलंगाना की मुखालिफ नहीं है और कभी भी उनकी पार्टी ने तेलंगाना की मुखालिफत नहीं की है और मुस्तक़बिल में भी इसकी मुखालिफत नहीं की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम के बरसरे इख्तिदार आने पर किसानों को किसी रुकावट के बगैर 9 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। इसके अलावा किसानों के कर्जे भी माफ़ किए जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम के बरसर इख्तिदार आने पर बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। उन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान ये भी ऐलान किया कि मुसलमानों को 15 असम्बली नशस्तों पर टिकट दिए जाएंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला पदयात्रा के दौरान मामूली जख्मी हो गईं, जिसके बाद उनको हफ्ते तक के लिए पदयात्रा को मुलतवी करना पड़ा। एलबी नगर में कार से नीचे उतरने के दौरान शर्मिला के घुटने में जख्म आया था। डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद कहा कि जख्म ज्यादा संगीन नहीं है, लेकिन उन्हें एक दिन आराम का मशवरा दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मौजूदा कांग्रेस की हुकूमत सेकुलरिज्म को मजबूत करने में नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा मुसलमानों और कमजोर तबकात के मसाइल को हल करने के लिए भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। जिले करीमनगर के सिरसिल्ला से दारुस्सलाम को पहुंचे सैकड़ों अफराद से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आम आदमी पर इस कदर इजाफी बोझ लाद दिया गया है कि गरीब का गुजारा सख्त मुश्किल हो गया है। सिरसिल्ला से दारुस्सलाम पहुंचे ये अफराद टीआरएस से वाबस्ता थे, जो जिले करीमनगर के मजलिसी कायदीन वहाजुद्दीन, मोहम्मद अहमद और दीगर के हमरा सदर मजलिस से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि यहाँ 4 बड़ी सियासी जमातें मैदान में हैं और इन हालात में मुसलमान और कमज़ोर तबकात मुत्तहिद रहें तो एक मजबूत सियासी क़ुव्वत हासिल कर सकते हैं। खबरजी मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने इनका खैर मकदम किया और जमात को मुस्तहकम करने के लिए काम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, मोहम्मद विरासत रसूल खां, रुकन कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी भी मौजूद थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी इस नीयत को और आपके अज़म को पूरा करे। और साथ ही साथ मैं उन तमाम हज़रात जो आज सिलसिला से आए हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं, जो माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता रहे हैं, मैं आप तमाम को तैयार देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपकी शमूलियत यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिलसिला में और करीमनगर ज़िले में मजबूत करेगी, बल्कि यकीनन वहाँ पर जो मुसलमानों का कॉज है, कमज़ोर तबकात का कॉज है, उसको भी इससे बेहद तक़वियत मिलेगी और उसको मजबूत मिलेगी। और जो आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपको इस बात का भी टेलीफोन देता हूँ कि यकीनन मजलिस जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए आपने ये कदम उठाया है, मेरी अल्लाह से भी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपकी हर नेक मकासद में कामयाबी दे। और टीआरएस कारकुनों के एक वफ्द ने हज हाउस पहुंचकर चेयरमैन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। वफ्द ने निज़ामाबाद में ईदगाह जदीद की वक्फ अराजी की हिफाजत के ताल्लुक से याददाश्त हवाले करते हुए कहा कि बाज़ अफराद ईदगाह की 2 एकड़ अराजी फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए चेयरमैन को मुतवज्जे किया गया है। इसके अलावा टीआरएस कारकुनों के वफ़द ने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करते हुए स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तों की तारीख में 1 माह की तोसी का मुतालबा किया। टीआरएस के अक़लियती लीडर महमूद अली ने इस मौके पर हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ीस रिम्बर्समेंट के मसले पर आयद करदा शराइत को बर्खास्त करते हुए तमाम मुस्लिम तलबा की फ़ीस अदा की जाए। टीजीओ के सदर श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन कायम करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि एपीपीएससी में आंध्राई अफराद का गलबा है, जिसकी वजह से तेलंगाना वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है।
انہوں نے کہا کہ حکومت نے گروپ 2 کو گروپ 1 میں ضم کرنے کے جو احکام جاری کیے ہیں اس سے کنڈکٹر اور کلیکٹر ایک ہی صف میں ہو جائیں گے۔ گروپ 2 کے امتحانات زونل سطح پر ہوا کرتے تھے، اب دونوں کے انضمام سے زونل سطح پر امتحانات نہیں ہوں گے، جس سے تلنگانہ امیدواروں کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے اس فیصلے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 46ویں نیشنل کانفرنس آف IATA کا انعقاد عمل میں آیا۔ تعلیم، اساتذہ اور سماجی ترقی کے موضوع پر منعقد کی جانے والی اس سروزہ کانفرنس سے پروفیسر KR اقبال احمد نے افتتاحی خطبہ دیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد میاں نے صدارتی خطبہ دیا۔ اس موقع پر ایک کتاب کا رسم اجرا بھی انجام دیا گیا۔ 17 دسمبر کو کانفرنس کا اختتام عمل میں آئے گا۔ ڈیوٹی انجام دینے کے دوران زخمی ہو جانے والے محکمہ برقی کے ملازم کو مجلس کی نمائندگی پر رقمی امداد منظور کروائی گئی ہے۔ 38 سالہ سید اعجاز کچھ روز قبل شالی بنڈے میں کام کے دوران سیڑھی سے گر جانے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تحت کام کرنے والے اتحاد یونین کے ذمہ داروں خواجہ بلال اور دیگر نے صدر مجلس سے رابطہ کیا اور ان کی ہدایت پر محکمہ برقی کے اعلیٰ عہدیداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے اعجاز کے علاج کے لیے 47,000 روپے منظور کروائے۔ اس میں 10,000 روپے نقد رقم رکن اسمبلی معظم خان کے ہاتھوں سید اعجاز کے حوالے کیے گئے، جبکہ ماباقی رقم دواخانے میں جمع کروائی گئی تھی۔ تلگو دیشم کی طلباء تنظیم TNSV نے میس چارجز میں اضافے سے متعلق حکومت کے دعووں کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے TNSV کے قائدین نے کہا کہ حکومت میس چارجز میں اضافے کا دعویٰ کرتے ہوئے پروپیگنڈا کر رہی ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں ہاسٹلز میں طلباء کے لیے دستیاب مینو میں کمی کر دی گئی ہے۔ TNSV کے نمائندوں نے بتایا کہ ہاسٹلز میں فراہم کی جانے والی غذائی اشیاء بھی غیر معیاری اور ناقص ہیں۔ طلباء تنظیم کے نمائندوں نے ہاسٹلز میں سبسڈی پر پکوان گیس فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ TNGOs نے تلنگانہ ملازمین کے مسائل کی عدم یکسوئی کے خلاف 19 دسمبر کو اندرا پارک پر مہادھرنا منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہفتے کو TNGOs کا اجلاس صدر دیوی پرساد کی قیادت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیوی پرساد نے کہا کہ حکومت PRC پر عمل نہیں کر رہی ہے اور عام ہڑتال کے دوران ملازمین پر عائد کردہ مقدمات سے بھی دستبرداری اختیار نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 28 دسمبر کو مسئلہ تلنگانہ پر طلب کیے گئے کل جماعتی اجلاس میں تمام پارٹیوں بالخصوص تلگو دیشم، کانگریس اور ویسار کانگریس پارٹی کو علیحدہ تلنگانہ کی حمایت میں موقف اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ 16 دسمبر سے 26 دسمبر تک TNGOs کے نمائندے تلنگانہ کے تمام اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے کل جماعتی اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے متفقہ موقف کے لیے مہم چلائیں گے۔ محکمہ آبکاری میں 6 نو کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر انتخاب کیے جانے والے زائد از 4,000 امیدواروں کا راجندر نگر میں فزیکل ٹیسٹ لیا گیا، جس میں مردوں کی 4 کلومیٹر کی دوڑ کے لیے 20 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، جبکہ خواتین کے لیے 2 کلومیٹر کی دوڑ کے لیے 13 منٹ وقت دیا گیا تھا۔ DCP نظام الدین نے بتایا کہ حیدرآباد کے لیے 10,614 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جس میں سے 4,020 مردوں اور 170 خواتین کا انتخاب کیا گیا۔ رننگ ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کا 13 جنوری کو گوشہ محل میدان میں آخری ٹیسٹ ہوگا۔ مشرقی گوداوری میں رننگ ٹیسٹ کے دوران امیدواروں کی حالت خراب ہو گئی، جبکہ خواتین کے ٹیسٹ کے دوران 25 امیدواروں نے بلڈ پریشر اور پیٹ کے درد کی شکایت کرنے لگے۔ ریاست کے دوسرے اضلاع میں بھی ایسے ہی ٹیسٹ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ نارسنگی میں ایک مکان کو آگ لگنے کی وجہ سے گھر کا تمام ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مکان کی مالکہ پربھاوتی جمعے کی شب کسی کام سے گھر کے باہر گئی ہوئی تھی، واپس گھر پہنچی تو گھر کا سارا ساز و سامان جل کر خاکستر ہو چکا تھا، جس میں 4 تولے سونے کے زیورات، 20 تولے چاندی کی اشیاء کے علاوہ 5,000 روپے نقد رقم بھی آگ کی نظر ہو گئی۔ نارسنگی پولیس آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم شبہ کیا جا رہا ہے کہ آتش زدگی کی وجہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے۔ گوکل نگر کے علاقے میں پولیس کانسٹیبل نے نشے کی حالت میں 2 افراد پر حملہ کر دیا۔ کانسٹیبل ادے کمار کے حملے کا نشانہ بننے والے جے کمار اور نریش کمار ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ادے کمار نے محکمہ پولیس کی دھوس جتاتے ہوئے اس سے پہلے بھی نریش سے 2 دفعہ جھگڑا کیا تھا۔
ہفتے کی صبح نریش کے قریب 25 ساتھیوں نے پولیس اسٹیشن کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اے سی پی گوشہ محل پولیس ڈی سرینواس نے متاثرہ افراد کے درمیان تحریری مصالحت کروا دی۔ محکمہ پولیس کے عہدیداروں کا یہ پرانا طریقہ کار ہے کہ جب وہ خود کسی معاملے میں پھنستے ہیں تو مصالحت کا راستہ اپناتے ہیں۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے بیکری کی آڑ میں فحش اور برہنہ فلموں کی سی ڈیز فروخت کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بیگم بازار میں واقع سیتھی اینڈ سنس نامی بیکری میں بلو فلموں کی سی ڈیز فروخت کی جاتی تھیں۔ ٹاسک فورس پولیس کی ایک عہدیدار نے گاہک کی شکل میں دکان میں داخل ہو کر سی ڈی طلب کی، جس پر دکان کے مالک نے انہیں اندر لے جا کر سی ڈی حوالے کی۔ وہاں موجود ٹاسک فورس کے دیگر عہدیداروں نے فوری دکان میں داخل ہو کر دکان کے مالک اور اس کے دیگر 3 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک سی ڈی 500 تا 1000 روپے میں فروخت کی جاتی تھی۔ پولیس نے دکان سے تقریباً 200 سی ڈیز کو ضبط کر لیا ہے۔ گرفتار شدہ ملزمین سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقے ونستھلی پورم میں جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ سرقے کی وارداتوں کے علاوہ خواتین پر حملوں کے بھی واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جمعے کو سرقے کے دوران ایک ضعیف خاتون کا قتل کر دیا گیا تھا اور ہفتے کے دن ایک 40 سالہ خاتون ریکھا پر بھی مہلک ہتھیار سے حملہ کر کے اس کا گلا کاٹ دیا گیا۔ ڈی سی پی ایل بی نگر پولیس روی ورما نے مقام واقعہ پہنچ کر معلومات حاصل کی۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ حملہ سارقوں کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ پڑوسیوں نے میڈیا کو بتایا کہ خاندانی جھگڑا یا اراضی کے تنازع کے سلسلے میں ریکھا پر حملہ کیا گیا۔ متاثرہ خاتون کی چیخ و پکار سن کر پڑوسیوں نے مکان پہنچ کر اسے دواخانہ منتقل کیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مہدی پٹنم کی مصروف ترین سڑک پر واقع موبائل شاپ سے 80,000 روپے مالیتی لیپ ٹاپ، سیل فونز اور 5,000 روپے مالیتی ریچارج کارڈز کا سرقہ کر لیا گیا۔ متاثرہ دکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ جمعے کی شب دکان بند کر کے چلے گئے تھے۔ ہفتے کی صبح دکان کھولنے آئے تو قفل ٹوٹا ہوا تھا اور مذکورہ اشیاء غائب تھی۔ واضح ہے کہ ایک ہفتہ پہلے بھی مہدی پٹنم کی سڑک پر واقع ایک جوس کی دکان کا شٹر توڑ کر سارقوں نے چوری کی واردات انجام دی تھی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ عالمی تیلگو کانفرنس کا انعقاد، زبان کے نام پر تلنگانہ تحریک کو کمزور کرنے کی سازش، ٹی آر ایس کا الزام۔ کونسل کا اجلاس ملتوی کیے جانے کے خلاف تیلگو دیشم اور بی جے پی کارپوریٹرز کا پرتشدد احتجاج، میئر کے چیمبر کے پاس توڑ پھوڑ۔ بلدی حلقہ خدیم ملک پیٹ میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ساتھ صدر مجلس کا پیدل دورہ، ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ۔ اور بیگم بازار کی ایک بیکری میں بلو فلموں کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب، 4 افراد گرفتار۔